بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مضمون کا ماخذ صہیونیت مخالف یہودیوں کی چند سائٹس ہیں جو صہیونزم کے خلاف صدائے استغاثہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ تنظیمیں صہیونیت اور صہیونی ریاست یعنی اسرائیل کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہتی ہیں۔ ان تنظیموں کا تازہ ترین اقدام غزہ جانے والی انسانی حقوق کے وقف میں شرکت ہے۔ یہ تنظیمیں صہیونیت کے یہودی چہرے پر سے نقاب کشائی کرنے میں سرگرم ہیں۔ ان سائٹس پر صہیونیوں کی تاریخ، ان کا یہودیت کے لیے کردار اور ہولوکاسٹ میں ان کا حصہ دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو حقائق سے شغف رکھنے والے قارئین کے لیے انتہائی اہم ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اس مضمون میں کوشش کی ہے یہودیوں اور صہیونیوں کے اختلاف کو واضح کروں تاکہ ان دونوں گروہوں کے درمیان پائے جانے والے خلیج اور فرق کا اندازہ ہو سکے۔ یہ ہمارا پیش نظریہ ہے کہ مضمون میں پیش کیے گئے مطالب خود یہودی کے افکار کی غمازی کرتے ہیں۔ ابتدا میں چند ایک باتوں کی وضاحت انتہائی ضروری ہے۔ یہودی کون ہیں؟ یہودی ہزاروں سال پرانی قوم ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتی ہے۔ اس قوم کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہے اور توریت ان کے اس مزاج کا ماخذ ہے۔ یہودیوں کے بقول توریت اور اس پر ایمان کے بغیر یہودیوں کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا میں بسنے والے اکثر غیر صہیونی یہودی اپنی زندگی کے مقصد الہی خدمت بتاتے ہیں۔ یہودی اس نظریے کے قائل ہیں کہ خدا نے ان سے عہد لیا ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت تک حکومت نہیں بنائیں گے اور نہ ہی یروشلم کو بزور طاقت حاصل کریں گے۔ یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جو یہودی اور صہیونیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ان یہودیوں کو آرتھوڈوکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یہودی اسرائیل کے وجود کی مخالف ہیں اور اس طرح صہیونی پالیسیوں کو غیر یہودی ثابت کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ صہیونیت کیا ہے؟ صہیونیت در حقیقت لفظ صہون سے اخذ کردہ ہے۔ صہون یروشلم کے قریب واقع ایک پہاڑی کا نام ہے۔ بعد ازاں پورے یروشلم کو صہون کہا جانے لگا۔ ناظرین، آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ صہیونیت کا بانی تھیوڈور ہرٹزل ایک صحافی تھا۔ صہیونیت کی ابتدا کا اصل سبب یورپ اور روس میں سامی نسل کی مخالفت تھی۔ اس مخالفت کو کم کرنے کے لیے کچھ سیکولر یہودیوں نے اس سیاسی تحریک کا آغاز کیا اور ایک یہودی ریاست کو اس مسئلے کا حل قرار دیا۔ اس ریاست کے وجود کے لیے وہ تاریخی اور مذہبی حوالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل بائبل کے مطابق یہودیوں کا مسکن تھا۔ ان یہودیوں کو رومن افواج نے فلسطین کے علاقے سے بے دخل کیا اور اب دوبارہ ان علاقوں میں یہودیوں کی آبادکاری ان کا حق ہے۔ اس مقصد کے لیے صہیونیوں نے یہودیوں کی حقیقی ترتیب اور ساخت کو نئے سرے سے واضح کیا، جو کہ ان کے سابقہ مزاج سے کاملا مختلف تھی۔ صہیونی دنیا ایک مادی دنیا ہے۔ ان کی نجات اسی میں ہے کہ یہ ایک ریاست اور فوج قائم کرے۔ صہیونیوں اور صہیونی ریاست کے سربراہان کے نزدیک یہودی افراد کی فطرت اور کردار کو بدل کر اور ان کی سوچ کے زاویے کی تبدیلی کے ذریعے وہ اسرائیل ریاست کو ان کے لیے راہ نجات کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دنیا کے یہودی چار وجوہات کی بنا پر اس نظریہ ریاست کے خلاف ہیں۔ پہلی وجہ اس نظریہ ریاست کا حقیقی یہودی تعلیمات کے خلاف ہونا ہے، کیونکہ یہودیوں کو ریاست کے قیام کی اجازت 2000 سال قبل دی گئی، جبکہ خدا کی عنایت ان کے ساتھ تھے اور اس طرح مستقبل میں اس ریاست کے قیام کی اجازت ہوگی۔ جب خالق کی عنایت ان کے ساتھ ہوگی اور اس ریاست کی بنیادیں الہی خدمت پر ہوگی، اس ریاست کے حصول کے لیے کسی قسم کی انسانی حکمت عملی یا فوجی قوت کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری اقوام کے مانند دنیاوی ریاست کا قیام حقیقی یہودی ماخذ کے خلاف ہے۔ جو شخص بھی اسرائیل کو یہودیوں کی حقیقی نجات قرار دیتا ہے وہ دنیاوی نجات کا قائل ہے۔ اسی سبب سے وہ ایک مادی ریاست کا قیام کو راہ نجات قرار دیتا ہے۔ اس ریاست کے حصول کے لیے کیے جانے والے اقدامات بھی مادی اور دنیاوی نوعیت کے ہیں۔ یہودیوں کی حقیقی نجات خالق سے قرب میں ہے، زمین اور فوج کے حصول میں نہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔
دوسری وجہ توریت کے وہ احکامات ہیں جن میں یہودیوں کو الہی نمائندے کی آمد سے پہلے ریاست کے قیام اور فوج کی تشکیل سے منع کیا گیا ہے، چاہے اس ریاست کا انتظام توریت کے تعلیم کردہ قوانین کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ وحی موسیٰ میں لکھا ہے، جیسے کہ روح اقدس، مطلب یہ کہ اس پر رحمتیں نازل ہوں، ہم کو تنبیہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس ہدایت سے تجاوز کیا تو وہ ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تیسرا یہ صہیونیوں نے جلا وطنی میں بغاوت کرتے ہوئے نہ صرف توریت کی نفی کی ہے بلکہ ان کے تمام تر معاملات توریت کے شرعی نفی کرتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق توریت الہی کتاب ہے اور جو بھی توریت پر عمل کرے گا اس کے لیے انعام ہے، جو توریت کی مخالفت کرے گا خدا اس پر عذاب نازل کرے گا۔ چوتھے یہ صہیونی توریت کے مخالف کرنے کے ساتھ ان تمام لوگوں کو اس کے مخالفت پر اکساتے ہیں جو ان کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں۔ صہیونیت کی ابتدا سے ہی کئی یہودی راہبوں نے عوام اور خاص کو اس کے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ وہ صہیونیت سے ایسے ہی دور رہیں جیسے کہ وہ آگ سے دور رہتے ہیں۔ ان کا پیغام تھا کہ صہیونیت وطن پرست اور نسل پرست تحریک ہے جس کا یہودیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ راہبوں نے عوامی سطح پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ صہیونیت کے اثرات یہودی اور یہودی مذہب کے لیے انتہائی مضر ہوں گے۔ صہیونیت کے سبب یہودیوں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا اور یہودی اور غیر یہودی طبقات کے درمیان تمیز مشکل ہو جائے گی۔ یہودیت ایک مذہب ہے نہ کہ ایک نسل۔ اس سلسلے میں راہبوں کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ راہب کہتے ہیں، ہیگا خدا نے ہمیں مقدس سرزمین سے نوازا تاکہ ہم توریت کے احکامات پر عمل کریں اور وہ اخلاص حاصل کریں جو مقدس سرزمین سے باہر ممکن نہ تھا۔ ہم نے ان اختیارات سے تجاوز کیا اور ہمیں مقدس سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ اس کے ثبوت کے طور پر ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جو یہودی پر تہوار کے موقع پر اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے سبب خدا نے ہم کو مقدس زمین سے بے دخل کیا، جیسے کہ تلمود میں ہے، جس کا یہودیوں سے خدا نے عہد لیا تھا، وقت معین سے پہلے ایک جماعت کی صورت میں ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، قوموں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، وفادار شہری بن کر رہیں گے، کسی قوم سے انتقام نہیں لیں گے، کسی سے ہرجانہ نہیں مانگیں گے، وقت معین سے پہلے جلا وطنی ختم نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس یہودیوں کو تنبیہ کیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تو ان کا گوشت ہرن اور جنگل کی آہوں کی مانند قابل شکار بنا دیا جائے گا اور ان کی نجات میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ صہیونیت کے بانیان نے نہ تو کبھی یہودی قوانین کو پڑھا اور نہ ہی مذہبی روایت پر ایمان لائے۔ انہوں نے علل اعلان راہبوں کی عملداری کو چیلنج کیا اور بذات خود یہودی قوم کے رہنما بن بیٹھے۔ یہودی تاریخ میں اس قسم کے اقدامات ہمیشہ بربادی لاتے ہیں۔ مرکزی راہب کونسل برائے امریکہ و کینیڈا کی پکار۔ جب سے سرزمین مقدس کی ملحد حکومت میں تبدیلیاں کی گئیں، حیبس وقت سے شکوک و شبہات کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ وہ افراد جنہوں نے مقدس سرزمین میں اور جلا وطنی کے دوران توریت پر عمل رکھا، وہ بھی اس نئے گروے کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ خدا کی جانب کلمہ کفر کا بہتان کس قدر خوفناک ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگاہ کریں کہ توریت کے مطابق اس گروہ صہیونیوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سے 3 مرتبہ عہد لیا گیا تھا کہ ہم سرزمین مقدس میں طاقت کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے اور جن ممالک میں ہم قیام پذیر ہوں گے ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں کے سبب میں تاخیر نہیں کریں گے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ملحد صہیونی نظریات توریت کے ماننے والوں میں سرایت کر رہے ہیں اور راہبوں نے صہیونیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور اگر ہم اس وقت خاموش رہے تو
خدا نخواستہ یہ گروہ حقیقی یہودیوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اے ہمارے پیارے بھائیوں جو مقدس سرزمین میں رہتے ہو، خاموشی اختیار مت کرو، ان صہیونیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرو۔ تم وہاں سے اور ہم یہاں سے اپنی آواز بلند کریں اور تمام دنیا کو بتا دیں کہ ہر نسل میں روایتی طور پر مقدس زنجیر کے اٹھانے والے ہیں۔ ہم اس ملحد صہیونی گروہ جو اسرائیل پر قابض ہے اور اس کے ساتھ شامل ہونے کو برا سمجھتے ہیں، ہم عوامی سطح پر اپنا موقف جو توریت کا موقف ہے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے قبل اسرائیل میں کسی قسم کی حکومت توریت کی خلاف ورزی اور اس کے احکام سے بغاوت ہے۔ دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔